السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں سید علی آپ کو اپنی یوٹیوب چینل اقرا اسلامک کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناظرین آج کے مضمون کی طرف۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے اور ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتا ہے، اس کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارا گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا اور ان باغوں میں نہریں پیدا کر دے گا۔ تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا، اور اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصافی ہوگی۔ یہ سن کر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا تو عذاب لے آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے سرداران ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم مذاق اڑائیں گے۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر
اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی، تو اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ مت دو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی، جو کہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پر جا کر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے اللہ، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لیں گے، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت دنیا میں بسنے لگی، اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک اعمال کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ جو ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجئے، اور اسی کے ساتھ ہم کو اجازت دیجئے، پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر کہنے سننے میں کوئی بھول، خطا یا لرزش ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔